ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں، ایک پل کے لیے دنیا میں کہیں توہین نبی منظور نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ یا مریم، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ معزز ناظرین، آج میرا گفتگو سخن عقیدہ ختم نبوت کی فضیلت، اہمیت کے حوالے سے ہے۔ میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن حدیث اور اقوال صحاب اور اولیاء اللہ کے دیگر اقوال کے علاوہ بڑی اہم بات آج کے اس مختصر نشست میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ختم نبوت کی فضیلت، اہمیت، ختم نبوت کے اس عظیم کاز کی حفاظت میں جدوجہد کرنا کتنا اہم ہے اور کتنا فضیلت کا باعث ہے، اس انداز میں صرف ایک اہم مثال دوں گا کہ جو لوگ اس وقت گنبد خضرا میں سائے میں مواجہ شریف کے سامنے یا ریاض الجنہ میں یا مسجد نبوی شریف میں بندگی میں مصروف ہے، عبادت کر رہے ہیں، ان کا عمل اور درجہ ایک طرف، اور جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کے لیے گھر سے نکل کر میدان میں کھڑا ہے، اس کا درجہ ان عبادت کرنے والوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اعتراض کرنے والے کے ذہن میں یقیناً ایک سوال پیدا ہو گیا ہوگا کہ مواجہ شریف، ریاض الجنہ، جس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا اور مسجد نبوی، اور اس سے وہ شخص افضل ہے جو ایک عام خطہ زمین پر کھڑا ختم نبوت کا پیغام بلند کر رہا ہے، یا ختم نبوت کا علم بلند کر کے اس مشن میں کھڑا ہے، مصروف عمل ہے، وہ کیسے بہتر ہو گیا؟ سوال آئے گا یقیناً۔ جواب اختصاراً عرض کرتا ہوں۔ شریعت کے اصولوں میں سے 3 اصول ذہن میں رکھ لیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام امت کے جس کسی فرد کے خواب میں تشریف لائیں وہ حضور علیہ السلام ہی ہوتے ہیں۔ شیطان کبھی حضور کی شکل بن کر خواب میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات، حضور علیہ السلام امتی کی خواب میں تشریف لا کر کسی کو کوئی حکمت فرما دیں تو وہ اس کے لیے ویسے ہی حجت ہے جیسے حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں حکم حجت رکھتا ہے۔ اور تیسری بات کہ نبی علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب امتی کو حکم فرماتے ہیں تو وہ ترک افضل کا نہیں حکم دیتے، افضل نیکی کا حکم دیتے۔ مثلاً اگر 2 نیکیاں اکٹھی ہوں اور ان دونوں میں سے نگاہ نبوت نے چناؤ کرنا ہو اور حکم دینا ہو امتی کو، تو وہ چھوٹی نیکی کا حکم نہیں ارشاد فرماتے بلکہ بڑی نیکی کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیں کہ ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والا ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے والے سے کیسے افضل ہو گیا۔ مسجد نبوی میں جس نے 1 نماز پڑھی 10 لاکھ نماز کا ثواب، وفی روایت 2 لاکھ کا بھی، 1 لاکھ کا بھی ہے، 2 لاکھ کا بھی، 10 لاکھ کا بھی، امام مالک کی روایت کے مطابق 10 لاکھ کا ثواب۔ ایک طرف مواجہ شریف اور وہ حضور علیہ السلام کا روضہ اطہر، جس کے بارے میں تمام مکاتب فکر متفق ہیں کہ وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، اس جگہ کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو دوسری طرف یہ بات، آئیے ذرا میں اس واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب گولڈے کا تاجدار جرنیل تحفظ ختم نبوت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جوانی کے عالم میں دین اور دنیا کا علم حاصل کر کے فارغ التحصیل ہونے کے بعد حج کے لیے تشریف لے گئے
حج کے بعد بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئے اور ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں واپس وطن نہیں جاؤں گا، ہندوستان میں یہی زندگی گزاروں گا، وہاں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہیں آپ عبادات میں مصروف ہیں، تو نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، ریاض الجنہ میں نفل پڑھتے ہیں، مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، وہی قیام کے دوران ان کی آنکھ لگتی ہے، نیند آتی ہے، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا بیٹا مہر علی تو یہاں ہمارے قدموں میں بیٹھا ہے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی تعویلات کی کینچی سے میری حدیث کو کتر رہا ہے، جا کے ہندوستان میں اس کا محاسبہ کر۔ ناظرین ایک لمحے کے لیے رکیے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو خواب میں حکم دیا کہ یہاں سے جا اور ہندوستان میں اس لائن کا مقابلہ کر اور اس کا محاسبہ کر، تینوں چیزوں کو پھر دہرائیے گا۔ حضور علیہ السلام جس کی خواب میں تشریف لائیں وہ حضور ہی ہیں، اور دوسرا حضور علیہ السلام امتی کو جو حکم فرمائیں وہ اس کے لیے حجت ہے، اور تیسری بات ذہن نشین رکھیے گا کہ جب دو نیکیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں تو حضور چھوٹی نیکی کا حکم نہیں دیتے، بڑی نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، مہر علی کو حضور خواب میں تشریف لا کر حکم فرماتے ہیں، پتہ چلا کہ مہر علی کو حکم حضور کا ہی ہے اور وہ حجت ہے، اور دو نیکیاں سامنے ہیں، پہلی مواجہ شریف کے اندر مواجہ شریف کے سامنے درود و سلام پڑھنا، ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا، مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھنا، یہ عمل پیر مہر علی کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہاں بیٹھا ہے، جا کے ہندوستان میں اس کا محاسبہ کر۔ اس حدیث سے پتہ چل گیا، اس حکم سے پتہ چل گیا، اس عمل سے پتہ چل گیا کہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، یا ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا، یا مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، اس سے کہیں بہتر ہے فطرہ قادیانیت کا محاسبہ کرنا۔ معزز ناظرین، کتنی اہم بات ہے کہ جو لوگ ختم نبوت کے محاذ پر اس وقت کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے مال سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے جس بھی کسی اپنی حوالے سے بھی وہ مصروف عمل ہیں، وہ یقیناً اس بارگاہ کے سامنے درود و سلام پڑھنے والے سے افضل ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی سنوار رہے ہیں اور ختم نبوت کے میدان میں حضور کی تاج ختم نبوت کی پہراداری کر رہے والا شخص ان سے افضل ہے، یقیناً افضل ہے۔ تو محترم ناظرین، آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہماری بقیہ زندگی جتنی بھی ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت کی رد کے لیے، ان کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اور ان کا محاسبہ کرنے کے لیے اپنی زندگی مصروف عمل کریں گے۔ اس وعدے کے ساتھ اجازت دیجیے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔